اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے. انا من المجرمین منتقمون. اور ظالم بھی ہے، یہ مجرم بھی ہے. بہت سناٹا چھا گیا میرے مجمع کے سروں پر. یہ ظالم بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور ایسے مجرموں سے انتقام ہم لیں گے. بہت توجہ ہے. کون ہے ظالم، کون ہے مجرم؟ اللہ کہہ رہا ہے جن کے سامنے آیت آئی اور انہوں نے آیت کو دیکھنے کے بعد بھی آیت کی معرفت حاصل نہیں کی بلکہ منہ موڑ لیا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ظالم ہے. یہ میرے ساتھ تھوڑا کہیے، یہ ظالم ہے اور مجرم ہے، یہ ظالم ہے اور مجرم ہے، اور اللہ ان سے انتقام لے گا. امام زمانہ کا تذکرہ کر چکا ہوں، اسی لیے سماعت ہے محمد آل محمد. یہ ظالم بھی ہے اور مجرم بھی ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہم انتقام لیں گے. کون ہے بھائی ہے جنہوں نے منہ موڑا ہے؟ کچھ فائدہ آپ کو سننے میں ابھی. اور آج مجھے تھوڑا سا کھل کر پڑھنے دیجیے، ہلکے ہلکا سا، تاکہ پردہ جو ہے تھوڑا واضح ہو. سنیے گا کہ یہ مجرم بھی ہے اور ظالم بھی ہے. بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام نہیں آئی. جوانوں میری طرف رہیے گا، خدا کے لیے مزہ آئے گا آپ کو. کیا کہا مولا؟ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا اللہ کی آیت ہے، وہ آئی ہے، دیکھا ہے لوگوں نے اور وہ موڑ لیا، تو اللہ کہتا ہے یہ ظالم ہے اور مجرم ہے. دوائیے میرے ساتھ، ظالم ہے اور مجرم ہے. وہ آیت الہی کون سی ہے اور وہ مجرم کون ہے؟ رک جائیے. امام زمانہ کے وجود کا اقرار سب کرتے ہیں نا، وجود کرنا بھی کرے مگر یہ مانتے ہیں کہ ایک آئے گا. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے. سمجھے گا؟ سلسلہ میں لائیے گا شہزادی سے اور امام زمانہ سے. ہم یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے. کہتے ہیں اتنے سال تک زندہ کیسے رہ سکتے ہیں بھائی، اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے یہ اعتراض امام زمانہ کی عمر پر نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر ہے. خدا کی قدرت پر ہے یہ اعتراض. اللہ جسے چاہے 10,000 سال زندگی دے دے، صحت و توانائی کے ساتھ زندگی دے دے. آپ کون ہے اعتراض کرنے والے؟ سنیے گا، وہ کہتے ہیں آئیں گے، پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں پیدا ہو گئے، اسی دنیا میں ہے. وجہ سن لیجیے کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پیدا ہے اور پردہ غیب میں ہے جو ہم مانتے ہیں، تو سوال یہ ہوگا کہ پردہ غیب ہوا کیوں؟ پردہ غیب میں گئے کیوں؟ ان کے والد کون تھے؟ جب باپ کا نام آئے گا تو سوال یہ ہوگا کہ بھائی شہید کیے گئے، شہید کرنے والا کون؟ میرے ساتھ رہے دوستو، شہید کرنے والا کون؟ پھر دادا کا نام آئے گا، اچھا وہ بھی شہید کرنے والا کون؟ ان کے باپ کا نام آئے گا، وہ بھی شہید کرنے والا کون؟ سلسلہ چلتے چلتے علی تک آئے گا، علی بھی شہید ہوئے، شہید کرنے والا کون؟ پھر آگے بڑا سلسلہ، اچھا تو زہرا بھی شہیدہ، شہید کرنے والا کون؟ توجہ نہ رحمت، لہذا ولادت کا ہی انکار کر دو. صلوات بھیجے محمد والے نکل پڑے گا کہ ان کے آباء و اجداد کو شہید کس نے کیا، مظلوم کون تھا اور ظالم کون تھا. لہذا
کہہ دیا ہائے آئیں گے مگر زندہ نہیں ہے، پیدا ہوں گے. سلام بھیجے محمد والے محمد. اور سلامت رکھے. سلام بھیجے محمد والے. تو مجھے بات مکمل کرنی ہے نا جو 2-3 دن سے گفتگو چل رہی ہے. شہزادی پر آ گیا ہوں. اچھا بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ظالم ہے مجرم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ظالم کون، وہ مجرم کون، اور وہ آیت الہی کون. پانچویں امام سے پوچھا تو پانچویں امام کہنے لگے اتنا بھی نہیں جانتے ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، اتنا بھی نہیں جانتے ہو. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اتنا بھی نہیں جانتے ہو، ہمارے چاہنے والے ہو. یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا یہ جانے کون مظلوم ہے کون ظالم ہے. اس مرمے سے خطاب کر رہا ہوں میں. آج ہمارے صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ظالموں کو پردہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے فرمائش امام کے خلاف ہو رہا ہے. سلام ہے محمد والے محمد پر. بھائی ایک نہیں 10 مثالیں پیش کر دوں گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے. سنیے گا. اتنا بھی نہیں جانتے ہو. نہیں مولا وضاحت فرمائے. کہا مدینہ یہ شہر اس کی تاریخ پتا ہے تمہیں؟ کہ مولا فرمائے. کہا رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہماری جدہ مظلومہ دربار خلافت میں گئی تھی. اور چلیں گے آپ نے ایسے سنیں گے. دربار خلافت میں گئی تھی، گواہ لے کر گئی تھی، دلیلیں لے کر گئی تھی، بہترین مقدمہ لڑا. سب نے دیکھا حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے. توجہ ہے نا. اب امام فرماتے سنو وہ آیت الہی کوئی اور نہیں ہے، ہماری جدہ مظلومہ زہرا ہے. توجہ رہیے گا. زہرا ہے جو دلیلوں اور گواہوں برہان کے ساتھ گئی. ان کی حقانیت کو لوگوں نے دیکھا پھر بھی انہیں جھٹلا دیا، منہ موڑ لیا. سمجھے کو جنہوں نے منہ موڑا جھٹلایا وہی ظالم بھی ہے وہی مجرم بھی ہے. ایسا پڑھوں گا میں. وہی ظالم بھی ہے وہی مجرم بھی ہے. مجھے کہنے دیجیے آپ دنیا ظالموں کو جتنا بڑا چاہے مسلمان والے قرآن کہہ رہا ہے وہ مجرم و ظالم ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد. مجرم بھی ہے ظالم بھی ہے پر اللہ کہتا میں انتخاب میں سے. آپ نے بہت روایتیں سنی ہوں گی کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ خدا ہمیں ناصران امام میں شامل کرے. جب آپ ظہور فرمائیں گے کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ مکہ مکرمہ سے. اور اس کے بعد اپنی حکومت کا پائے تخت کہاں بنائیں گے؟ لیکن میں ٹھہر ٹھہر کر آپ سے بھی پوچھتا رہوں گا کہاں پر تاکہ متوجہ رہے. کہاں بنائیں گے؟ ہاں شہر کوفہ. بہت سے لوگ کوفہ کو بڑا برا بھلا کہہ دیتے ہیں. یہ سوچ کر اپنی زبانوں کو بند رکھو کہ کوفہ کبھی پہلے علی کا پائے تخت تھا اور جو ہے نا اور بعد میں آخری علی کا پائے تخت بنے گا. ہمارے ہاں ایسے لباس پہن کے لوگ آ گئے ہیں اور بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ہی مارا ہے امام حسین کو. شیعہ تو ویسے تھے ہمیشہ شیعوں نے غداری کی ہے. مجھے لگتا ہے جناب آپ خود شیعہ نہیں ہیں. سلام بھیجے محمد والے آپ ایک مرحلے کے لیے ذرا
اکثریت کوفیوں کی ہے. اب آپ کون ایسا شہر دنیا میں ہے جہاں اچھے اور برے لوگ نہ پائے جاتے ہیں؟ مگر کسی ایک شہر کو ٹارگٹ کرنا، برا بھلا کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ جسارت ہے، توہین ہے امیر المومنین کی اور امام زمانہ کی. سلام بھیجو محمد والے امام آئیں گے کوفے کو اپنا پائیدار بنائیں گے. بہت ساری روایتیں ہیں کہ امام یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور اپنے الہی قائم ہوگا اور حکومت بنے گی. اور تو رکھیے گا امام آئیں گے تو یہ جو سو رہے ہیں یہ ٹی وی میرے سامنے ہے، باہر لاؤڈ اسپیکر بھی لگا ہے، یہ جو سو رہے ہیں تو امام انہیں ان کی قبروں سے اٹھا کر، سنیے گا ایک جملہ، امام قبروں سے اٹھا کر ان ظالمان زہرا کو، جملہ تک پہنچے، سوکھے درخت پہ لٹکائیں گے تو ہرا بھرا ہو جائے گا. جیسے آج کچھ کم عقیدہ، کم ظرف، بد عقیدہ ظالمان زہرا کے عیب کو چھپانے میں لگے ہیں، کچھ وہاں بھی ایسے ہوں گے کہیں گے دیکھا غلط ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پیڑ ہرا ہو گیا. اور جو ہے نا یہ سلسلہ یہاں سے وہاں تک ملتا ہے. سلام بھیجو محمد والے اچھا ذرا رکیے، امام سزا دیں گے، دنیا دیکھے گی، اور جو ہے انتقام لیں گے امام. تو اہل میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں اين الطالب بدم المقتول بكربلاء، اين الطالب بظهور الانبیاء وابناء الانبیاء، یہی پڑھتے ہیں نا. امام انتقام لیں گے. اب ذرا رکیے گا، میں کہوں گا پروردگار قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ ہم انتقام لیں گے. آپ جڑے نہیں ہیں دوستو. قرآن میں کہوں گا پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ ہم انتقام لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ تو آئے گا نہیں مجسم بن کر. ایک ہوگا وقت کا علی جو انتقام لے گا. توجہ ہے نا. تو تو نے انتقام کر لیا، کہا تم سمجھا نہیں قرآن کی بات کو، کہا سمجھا دے پروردگار، کہا پڑھو قرآن کی آیتیں. ہم نے پیغمبر سے یہ کہا ہے میرے نبی جب آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پالا، جب آپ کو تندرست پایا تو ہم نے مال دیا. تو سمجھے آپ جس طرح سے ابو طالب پالتا ہے اللہ گارنٹی لیتا ہے، اللہ کریڈٹ لیتا ہے. خدیجہ مال دیتی ہے اللہ کریڈٹ لیتا ہے. کہ وہی سلسلہ یہاں بھی ہے، مہدی انتقام لے گا، اعلان میں کروں گا. سلام ہے محمد والے. سنیے گا ایک بات اور سنیے جلدی جلدی، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ایسا ہے کہ یہ جو ہے یہاں وہاں سوئے ہوئے ہیں. رسول اللہ کی عصمت ہے، آپ ایسا نہ کہیں. سونے سے کوئی ہوتا نہیں ہے. مثال کو قرآن کی آپ کو جلدی سے قرآن نے یہ دیکھیں یہ سڈنلی بات ذہن میں آئی ہے ممبر پر آ گئی ہے تو سن لیجیے آپ اپنے موضوع پر. سونے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. قرآن نے حضرت عزیر کا تذکرہ کیا اور جو ہے جان محترم حضرت عزیر نبی ہے نا. حضرت عزیر ایک دن اپنے خچر پہ سوار ہوئے، یا یوں کہوں آج کی زبان میں گدھے پہ سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد تھوڑا سا پانی لیا، کچھ روٹیاں لی اور جا رہے. کہاں جا رہے؟ بیت المقدس کی جانب. کہاں؟ بیت المقدس کی جانب جا رہے. اس زمانے میں عبادت گاہ وہی تھی، وہاں جا رہے. بستی سے نکلے، چلتے چلتے سفر میں ایک ویرانے میں پہنچے. دیکھا کہ پوری آبادی بستی وغیرہ رہی ہوگی کسی زمانے میں، اس وقت سب کھنڈر بن چکا ہے. جسم تو باقی نہیں ہے، ہڈیاں
اور جسم کے جو پنجر ہیں وہ باقی ہیں پڑے ہوئے جگہ جگہ. اترے اپنے خرچہ سے, دیکھا, معائنہ کیا, دیکھنے کے بعد قرآن کی زبانی ہے. کہتے پروردگار اس کو کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو ہڈیاں ہیں, اور جو ہے کیسے زندہ کرے گا تو؟ دیکھیں آپ کو میں نے روکا ہے, تو پن ڈراپ سائلنٹ ہے اس وقت. کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا یا ٹھیک ہے تمہیں دکھاتا ہوں میں کیسے زندہ کیا کروں گا میں دوبارہ ہی. وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, ابھی تو بھوسا بھی بن جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے یہ؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اسی وقت اللہ نے انہیں نیند میں سلا دیا, نیند غالب کر دی ان کے اوپر. بلکہ قرآن نے نیند نہیں کہا, ان کو 100 سال ہم نے موت دے دی. اور تو جانے ہوتا ہے 100 سال کی ہم نے کیا کیا؟ نیند دے دیا, موت دے دیا. قرآن کہتا موت دے دیا, مر گئے 100 سال کے لیے. 100 سال تک پڑے رہے. گدھا بھی مر گیا, وہیں پر نبی بھی پڑے ہوئے ہیں, روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, پانی بھی پڑا ہوا ہے. توجہ رضان محترم, توجہ رہے. روٹی 2-4 دن میں سڑ گل جاتی ہے نا, سردیاں بھی سردی ہے. روٹی بھی پڑی ہے, گدھا بھی پڑا ہے, نبی بھی پڑے ہوئے ہیں. بہت توجہ رہے. 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد جملہ کا یہ بتاؤ کتنی دیر سوئے؟ ناسک پر حلے سے بتا رہا ہوں, کتنی دیر سوئے؟ اب یہ نبی اکرام کیا کہتے ہیں؟ لبثت یومن اور بعد یومن, آدھا دن, ایک دن یا آدھا دن سویا, ایک دن یا اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام, تم 100 سال سوئے ہو اسی طرح. ہاں 100 سال. پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فوراً کہا ہے میرے نبی ذرا دیکھو تمہارا گدھا کہیں گیا یا وہیں پڑا ہوا ہے. دیکھا جیسا تھا گدھا ویسے زندہ ہے. نہیں پہنچی بات, روٹی جیسی تھی ویسی تازہ ہے, پانی اپنی جگہ موجود ہے. بہت قدردان محترم, 100 سال نبی کے بغل میں گدھا پڑا, ایسے سمجھ گیا, روٹی پڑی رہی. 100 سال بعد دوبارہ جب زندہ ہوئے, نبی نبی ہے, گدھا گدھا ہے. نبی نبی ہے, گدھا گدھا ہے, روٹی روٹی ہے, پانی پانی ہے, کوئی تبدیل نہیں ہوا. معلوم نبی کے بغل میں سونا فضیلت نہیں ہے. جب اٹھو گے تو نبی نبی ہوگا, مجرم مجرم ہوگا. صلوات علی محمد وعلی محمد. شہزادی زہرا کا قاتل, شہزادی زہرا کا مجرم, شہزادی زہرا کا ظالم, اتنی آسانی سے اپنے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی نہ پیدا کیجیے. اگر قاتلوں سے ذرا سے بھی ہمدردی کر دی نا, اتنی سی بھی, دین و ایمان سب ضائع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں صاحب آپ کچھ مت کہیے, وہ تو رسول اللہ کے صحابی تھے. ہاں رسول اللہ کے صحابی تھے. قرآن کہتا ہے صحابی ہی منافق ہوا کرتے تھے. میں کہہ گیا بات آپ, صحابی ہی ظالم ہوا کرتے تھے, صحابیوں نے ہی بدکاریاں کی ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے, سو کون صحابی, لیکن جب حملہ کر کے مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ان کی بیوی سے زنا کرتا ہے, وہ بھی صحابی ہے نا. قرآن کہتا ہے صحابی ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے, رسول اللہ اور اہل بیت کا ہونا فضیلت کی بات ہے. ورنہ قرآن سورہ منافقون نہ نازل کرتا. یہ پورا سورہ منافقون اور دیگر سوروں میں منافقت والی آیتیں بتا رہی ہیں. ہر صحابی برابر نہیں ہے, یا دونوں کو بدل
سلمان و مقداد و ابو ذر و قمر و میثا نہیں ہوتا. سلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیں یہ بھی ایک مکمل بحث ہے صحابیت والی، مگر میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع تھوڑا دوسرا ہے. شہزادی تک آتا ہوں. معلوم صحابی ہونا ایک جملہ ایک دلیل آپ کو دے ہی دوں اس بارے میں 2 منٹ میں جانی. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے اپنے تمام رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پہنچا نہیں پایا میں بات آپ تک. قرآن کیا ہے نا کہ ہم نے اپنے رسولوں میں، پڑھتے ہیں قرآن آپ جانتے ہیں کیا ہے، ہم نے اپنے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. معلوم ہے سارے رسول برابر نہیں ہے. سارے رسول برابر نہیں ہے، سارے نبی برابر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے. کچھ با فضیلت ہے، کچھ کم فضیلت ہے. اما جب اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سارے رسول برابر نہیں ہیں تو صحابی سب برابر کہاں سے ہوگا؟ سلام بھیجے محمد والے محمد. میں سنا دلیل دے دوں آپ کو، آگے بڑھتا ہوں. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا آپ شبیداری بھی کریں گے، ماتم بھی کریں گے زہرا کا. ماتم کیا ہے. سنیے میں نے ایک آیت پڑھی، شہزادی کیا ہے؟ آیت الہی ہے. اللہ نے ان کو آیت الہی قرار دیا، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عالم اسلام نے شہزادی کا تقابل بہت سے لوگوں سے کیا. دیکھیں کچھ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شہزادی کا تقابل، اگر تھکے نہ ہو تو زوردار سلام بھیجے محمد. ٹھیک ہے پڑھوں نا. سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو. سنیے گا، شہزادی کا تقابل بہت سے لوگ سے ہوا. من جملہ 2 جگہوں کا زیادہ تقابل ہوا. ایک عیسیٰ کی ماں سے، عیسیٰ کی والدہ سے، اور دوسرا امہات المومنین سے. 2 جگہ تقابل بہت ہوا. ٹھہریے 2 منٹ. جہاں تک بات عیسیٰ کی ماں کی ہے، یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت مریم کا تقابل جو ہوا زہرا سے، توجہ ہے، میں تو مریم کو زہرا کے برابر لانے کا قائل ہی نہیں ہوں. ابھی مریم عباس کی ماں سے مقابلہ کر لے تو زہرا تک تو پہنچنا بڑی دور کی بات ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد. اب آ گئی ہے بات، تو میں بات مکمل کر دوں آپ کی خدمت میں جلدی سے. کیا مریم حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں ہے؟ نہیں ہے. سنیے دلیل کیا ہے. حضرت مریم جب پیٹ میں آئی اپنی والدہ کے، قرآن پڑھیے، ساری داستان قرآن کے اندر موجود ہے. مشکل ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا نہیں نا، وہ تو مولویوں کا کام ہے قرآن پڑھنے کا اور قرآن سے چیزوں کو نکالنے کا. تھوڑا سا آپ بھی محنت کیجیے تو ہمیں بھی بڑا لطف آیا. جب محنت کریں گے تو سنانے میں یقین مانیے، اگر صاحبان مطالعہ بیٹھے ہو نا تو انہیں خود لطف آتا ہے. اگر کوئی بات سنتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پڑھی تھی، اچھا یہ گوشہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے. حضرت مریم کی والدہ کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وہی کی ان کے اوپر. اور کیا وہی کی کہ تم جو ہے صاحب اولاد ہوگی. اب قرآن میں ایک جملہ نقل کیا حضرت مریم کی والدہ نے، کیا کہا؟
رب انی نظر تو لکھا معافی بدنی محررہ. جیسے ہی حضرت مریم پیٹ میں آئی ہے ابھی نے نہیں معلوم کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. نہیں پتا. پتا چلا کہ باردار ہے, پیٹ سے نیت کر لی, منت مانگ لی, پروردگار پیٹ میں اگر لڑکا ہوا تو میں تیری راہ میں اسے نظر کر دوں گی. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. تیری راہ میں نظر کر دوں گی, اسے آزاد کر دوں گی تیری راہ میں, تاکہ جائے بیت المقدس سے خدمت کرے گا. لڑکا ہوا, معلوم نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تیری راہ میں نظر کر دوں گی. یہاں سے کانسیپٹ آیا نظر اللہ کے لیے, نظر اللہ کے لیے. آگے بڑھی ولادت جب وہی تو دیکھا لڑکی ہے, پریشان ہو گئی کہ پروردگار میں تو سمجھ رہی تھی لڑکا ہے, یہ تو مریم آ گئی, اب کیا کریں. توجہ رہ جائے. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, تمہاری منت پوری ضرور ہوگی. کیسے ہوگی وہ ہم کریں گے. مریم کے شکم مبارک میں عیسیٰ آئے. مریم کی والدہ جو نہیں جانتی تھی کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, عیسیٰ کے ذریعے سے منت پوری ہوئی. آپ ذرا دیکھیے رتبہ کیا ہے. حضرت ام البنین بیاہ کر آئی, مولا کائنات کے بیت الشرف میں آئی ہیں. شکم مبارک میں ابوالفضیل عباس آئے. ایک جملہ ارشاد فرمایا, جملہ میرا یاد رکھیے گا, نظر اللہ کے لیے. جیسے ہی عباس شکم مبارک پہ آئے, ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا, رب انی نظر تو ابا عبداللہ حسین معافی پتلی مصورہ. پہنچا پاؤں آپ تک. اے میرے اللہ, میرے پیٹ میں جو لڑکا ہے اسے میں حسین کی نیاز بنا رہا ہوں. سنیے گا, بات مکمل کر دوں میں, بہت بہت شکر گزار ہوں. سنیے گا, نظر اللہ کی, نیاز حسین کی. اب سمجھے کچھ, اسی لیے میرے چھوٹے حضرت کی نیاز نہیں ہوتی, حاضری ہوتی ہے. سلام پہلے محمد والے محمد کا. میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعت ہوتا ہے. مریم کی ماں وہ ہے کہ جو نہیں جانتی کہ شکم میں کیا ہے. عباس کی ماں جانتی ہے کہ شکم میں کیا ہے. جو ہے نا, کس محلے سے گزر رہا ہوں. اچھا یہی بات نہیں ہے, اب بات آئی ہے سن لیجیے. میں آج زیادہ پڑھوں گا, اس سے مطمئن رہیے, اپنی بات کو مکمل کروں گا. میں آج سلام بھیجیے محمد والے محمد. اور آپ سنیں گے انشاءاللہ. آج شبیداری بھی ہے, جاننا ہے, بات کرنا ہے. خدا ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے. مولا کائنات نے جب رشتہ بھیجا, بات آ گئی ہے اس لیے بات کو, یہ اس بات کو بھی جو بریکٹ کے درمیان ہے مکمل کر دوں, ورنہ مجھے موقع نہیں ملتا جلدی کہ میں چھوٹے حضرت پر کچھ پڑھوں. 2-3 گھنٹہ میں پڑھ سکتا ہوں چھوٹے حضرت کی فضیلت پر. اپنے بھائی عقیل کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ قبیلہ بنی کلاب, مدینے سے باہر قبیلہ رہتا تھا. عباس کے نانا حضرت حسام, عباس کی ماں, عباس کی نانی, چھوٹے حضرت کی نانی. نانا کا لقب تھا اشجع العرب. سن لیا آپ نے, نانا کا لقب تھا عرب کا بہادر مرد. اور نانی کو پکارا جاتا تھا عرب کی سب سے مہمان نواز خاتون. کچھ سمجھا آپ نے؟ عباس کی شجاعت پر سر دھنیے. یہ شجاعت نانیال سے بھی ملی ہے, دادیال سے بھی ملی ہے. نانا شولر ہے اور باپ لافتہ اللہ علی ہے. ایسے بچے کا نام ہے عباس. پہنچے حضرت عقیل, نسب شناس تھے عرب کے,
آپ کہیں گے یہ چاہ پڑھ رہے ہیں مولانا، دیکھیے رب دوں گا میں انشاءاللہ اور اپنی بات مکمل کروں گا. 10-20 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں. پہنچے قبیلے بنی کلاب. حضرت علی نے کہا تھا کوئی قبیلہ بتاؤ جس کی خاتون بہت بہادر ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں. یہ سیرت ہے ائمہ معصومین کی، اور روایتوں میں بھی ہے کہ جب بھی شادی کرنے جائیے کچھ دیکھیے نہ دیکھیے، شرافت نفس دیکھیے اور قبیلے کی بہادری دیکھیے، کیونکہ اگر ڈرپوک عورت گھر میں آ گئی تو نسل ڈرپوک ہو جائے گی. سلام بھیجیے محمد علیہ. بہادر قبیلے میں شادی کیجیے. آیا حضرت عقیل. اچھا اس قبیلے کا دستور یہ تھا کہ مہمان کوئی آ جاتا تھا ان کے ہاں تو 3 دن تک تو یہ مہمان سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے، کیوں آئے ہو، کیا کام ہے. سوچتا بھی نہیں انسان، عقل بھی نہیں لگاتا انسان کہہ کیا رہا اور اس کے تمام اثرات کیا مرتب ہوں گے. بھائی یہ پہرے نہ ہوتے تو بہت کھل کر پاتا. میں سلام بھیجے محمد محمد پر. جانے دیے خیر پیغمبر کو نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور معراج صرف اور صرف جلوہ ولایت ہے اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. سارے واقعات ہوئے ہیں ولایت کے، اور جو دیکھا سارے نبی جمع ہیں. پیغمبر قریب پہنچے، سلام کیا سب نے، پیغمبر نے جواب سلام دیا. اب سنیے گا، اب یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا. پوری آیت ہے، میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا. اے میرے نبی ان سے یہ پوچھئے ان نبیوں سے کہ انہیں رسالت کیوں دی گئی. ایسی خاموشی میں نہیں سمجھ رہا ہوں. انہیں رسالت کیوں دی گئی. اچھا یہ سوال امیر المومنین کے پاس بھی آیا تھا. شام کے روم کے امپائر نے یہ سوال لکھ کے بھیجا کہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہاں پر خطاب نبی سے ہے اور کہا جا رہا ہے ان نبیوں سے پوچھو. اس کا مطلب 1,23,999 انبیاء سامنے ہوں گے تبھی پیغمبر سے کہا گیا ان سے پوچھو. تو یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ جب دربار میں پہنچا مسئلہ تو صاحب دربار جاہل تھا کیا کہتا ہے یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا. اتفاق دیکھیے کیا ہے، ایسا حسن اتفاق بہت ہوا. اتفاق نہیں تھا، حسن اتفاق تھا. اور جو ہے نا سلمان بن علیہ بیت مل گئے. اگر دیکھا روم سے آئے ہوئے کچھ الگ لگ رہے ہیں. عرب تو کالے کلوٹے ہوتے ہیں، یہ تو لمبے چوڑے گورے چپٹے کچھ اور کسی اور ملک سے آئے. اور جو رکھیے گا سامنے ہوتے ہیں عرب، کالے کلوٹے ہوتے ہیں. قریب گئے، بھائی کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ، کیا بات ہے؟ ہم آئے ہیں روم سے اور یہ سوال شہنشاہ روم نے کیا ہے کہ قرآن کی آیت نازل کہاں ہوئی. کہاں گئے تھے؟ کہا وہ جو دربار سجا ہوا ہے خلافت کا وہاں گئے تھے. سلمان مسکرائے کہنے غلط جگہ پہنچ گئے. بمبئی والوں کی زبان میں رانگ نمبر ڈائل کر دیا. ایسے سنیں گے آپ. سلام کہیے محمد والے محمد پر. بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن بہت تیزی گزر رہا ہے، بات بہت زیادہ ہے. سلمان لے آئے مولا کے پاس. علی ایک بوریے پر بیٹھنے والا، کہاں تخت خلافت کہاں بوریا. پہلے تو دیکھ کے مگو یہ دیں گے، کہا یہی دیں گے جواب، یہ نہیں دیں گے یہی دیں گے. اچھا سوال کیا ہے؟ جیسے سوال دیکھا کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی. امیر المومنین مسکرائے کہنے لگے اس کی خبر پیغمبر دے گئے تھے. یا علی اس آیت سے متعلق سوال آئے گا، سوائے آپ کے کوئی جواب نہیں دے سکے گا. آج میں اس حدیث پیغمبر کو مکمل کر رہا ہوں. سوال کا جواب سنو. یہ آیت نہ زمین پہ نازل ہوئی، نہ پہاڑ پہ نازل ہوئی، نہ دریا میں نازل ہوئی، نہ صحرا میں، نہ جنگل میں، کہیں نہ نازل ہوئی. کہا نازل کہاں ہوئی؟ کہا پیغمبر جب معراج پر گئے، انبیاء سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی پوچھئے ان سے نبوتیں کیوں دی گئی ہیں. یہ آیت وہاں نازل ہوئی. پیغمبر نے
पूछा बताओ भाई तुम्हें नबूवतें क्यों दी गई हैं, रिसालतें क्यों करता हुई हैं? जवाब क्या दिया? सारे नबियों ने जवाब दिया या नबी अल्लाह 3 इकरार लिए गए हैं फिर नबूवतें दी गई हैं। कौन कौन सा है? का पहले कहा अल्लाह ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने वहदानियत का इकरार कर लिया। जो लोग मोहम्मद को नहीं समझते वो समझे मोहम्मद क्या है और उसके बाद अली क्या है। तो हुम्मत न लगाओ शियों पर कि हम अली को बढ़ा देते हैं, तुम्हारा मोहम्मद इतना घटा है कि अली बढ़े नजर आ रहे हैं। सलाम पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरी दुनिया के शियों का मुत्तफिका अकीदा बयान कर रहा हूँ। मेरी बाहर भी मेरी आवाज आ रही, सुने। शिया ये अकीदा रखता है पहले अल्लाह है फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह है उसके बाद अली वलीउल्लाह है। इसी पस मंजर में शियों को देखना, समझा? इल्जाम न लगाइए, तोहमतें न लगाइए, जवाब अल्लाह को आपको भी देना होगा। हकीकतों को समझने की कोशिश कीजिए। कयामत के लिए 3 गवाहियां थी। पहली गवाही का अल्लाह ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जो है हमने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर कहा तीसरी मर्तबा अल्लाह ने कहा अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीयुल्लाह। मौलाइयों के बीच पढ़ रहा हूं भाई। जैसे ही हमने तीसरी गवाही दी अल्लाह ने फौरन कहा सुनो, तुम में कुछ रसूल है, कुछ नबी है, कुछ पैगंबर है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, मगर ये सारे मनसब इसलिए दिए जा रहे हैं कि तुमने तीनों विलायतों की गवाही दे दी है। तुमने सुनेगा, अगर अली की विलायत की गवाही ना हो तो नबूवत नाकिस है, तो हम मुसलमानों के ईमान में क्या है? सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मसला क्लियर हो जाएगा। अभी गवाही हो गई, पूछ लिया पैगंबर ने। शहर के वक्त में रात हुई थी ना, जंजीरें पर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, वुज़ू का पानी आमादा था, गिरता रहा। खुदा की कसम ये साहिब अख्तियार है, जमाने पर भी, ये टाइम पर भी अख्तियार रखते हैं। दूसरों के लिए सैकड़ों साल हो सकते हैं, इनके लिए एक लम्हे के बराबर। और जो है ना, अल्लाह ने इनको ये अख्तियार दिया है। कभी सुनिएगा मुझसे इंशाल्लाह, एनालाइज ऑफ टाइम के ऊपर पढ़ूंगा मैं। सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एनालाइज ऑफ टाइम फलसफे की रूह से, इरफान के रूह से, सैर सुलूक की रूह से सुनिएगा। अभी मैं इल्मी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ दूसरी अभी सरेटा से मुझे बात कहनी हो गई। उसके बाद शहर का वक्त था, नबियों ने कहा या नबी अल्लाह आप आए हैं, इससे बेहतर मौका क्या होगा, आपकी इख्तिदा में 2 रकअत नमाज हो जाए। आप नमाज पढ़ाए, हम नमाज पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा अच्छी बात है, सफेद दुरुस्त की जाए। सफेद दुरुस्त हो गई। तो जो रह जाने मतलब सारे मजमे को देखा, किसी से नहीं, हर एक से एक पैगंबर बैठे हुए ना। आम आदमी का मजमा नहीं है। नूह जैसे पैगंबर है, ईसा मूसा जैसे पैगंबर है, इब्राहिम, इदरीस, यहया, यूनुस, शीश जैसे पैगंबर मौजूद है। बड़े बड़े पैगंबर मौजूद है, छोटे छोटे पैगंबर मौजूद है। सबको देखा, किसी से नहीं कहा। ईसा पे निगाह रुकी, या ईसा हसन, ईसा अजान दीजिए। ईसा हमारे यहाँ अजान देने वालों को क्या कहते हैं? मुअज्जिन कहते हैं। और दूसरा मुकब्बिर है ना, इमाम के पीछे वही खड़ा होता है। पहुंचा नहीं पाएगा बात। मुकब्बिर मुअज्जिन इमाम के पीछे खड़ा होता है। रसूल प्रैक्टिकली बता रहे हैं,
ایسا ہمارے مؤذن آئے مہدی کے مکبر ہوں گے. اچھا علی اللہ ہمیں کہاں سے ملا سنیے گا. مقصد کربلا میرے ساتھ بولیے علی جو کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات. دیکھیے میں کسی کا انکار نہیں کرتا ہوں. نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے, روزے کو یزیدی بھی رکھ رہے تھے. حج کتنے حاجی تھے یزیدیوں کے لشکر میں, سارے اعمال کرتے تھے, پھر بھی امام وقت کے مقابلے میں آ گئے. تو ہے نا معلوم نماز روزہ حج زکات خمس اگر ہم ان کو مقصد بتا دیں کربلا کا تو بہت چھوٹا معاملہ ہو جائے گا. بنیادی طور پر ولایت خطرے میں تھی. حسین نے ولایت کو بچایا, یعنی ساری چیزوں کو بچا لیا. اس کو کہنے کا رہا آپ کی خدمت میں سلام بھیجے محمد والے محمد. ولایت بچ گئی, نماز بھی بچ گئی, روزہ بھی بچ گیا, حج بھی. میں یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا ہوں, بات کرنے لگوں تو بہت طولانی بات ہو جائے گی. اس نظریے کے تحت 2 منٹ سن لیجیے گا. ابھی حضرت عیسیٰ کو روکا ہے اذان پر, ہے نا, 2 منٹ سن لیجیے. قرآن کی ایک آیت ہے, کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والوں نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں آپ کو یاد ہے نا یہ آیت, کبھی سوچ بھی لیا کیجیے کربلا کے پس منظر میں. نماز تو بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے صبر والوں کا ساتھ دیا, نمازیوں کا نہیں دیا. کیا کہہ گیا میں ہونا تو یہ چاہیے نا, کہتا ان اللہ مع المصلین, اللہ نمازیوں کے ساتھ. کا نہیں, نماز پڑھو, مدد مانگو نماز سے, صبر سے, مگر اللہ ساتھی ہے صابروں کا. اللہ ساتھی ہے صابروں کا. اے پروردگار ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر میں مصلین کہہ دیتا کہیں گڑبڑ ہوتی یا نہیں ہوتی, کربلا میں گڑبڑ ہو جاتی. اس لیے کہ نماز حسین کے جانباز بھی پڑھ رہے ہیں, یزیدی تلال بھی پڑھ رہے ہیں, علماء رکوع یزید کے سپاہی بھی کر رہے ہیں, حسین کے جانباز بھی کر رہے ہیں. قیام ادھر بھی ہے, قیام ادھر بھی ہے, قعود ادھر بھی ہے, قعود ادھر بھی ہے, نماز ادھر بھی ہے, نماز ادھر بھی ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کن نمازیوں کے ساتھ ہے. اعلان کر دیا جہاں صبر نظر آئے اللہ وہاں. سلام بھیجے محمد والے محمد. مکمل ہو گیا بھائی. مقصد کربلا بولیے, اپنے سینوں پر تحریر کر لیجئے. مقصد کربلا علی جن ولی اللہ, اس لیے کہ مٹایا ولایت کو جا رہا تھا, دشمنی علی سے تھی. اور اس کا اظہار بھی کیا تھا نا حسین علیہ السلام نے پوچھا کیوں بھائی مجھے قتل کرنا چاہتا ہوں, کیا کہا گیا تھا؟ بغضاً لأبیک, آپ کی بات میں. اور اسی بات کا اظہار یزید نے دربار میں کیا تھا نا کہ آج میرے بدر و احد کے مرنے والے ہوتے تو دیکھتے میں نے بدلہ کیسے لیا ہے. کون کس نے مارا تھا؟ بدر و احد والی نے نا. خیر جانے دیجیے, وہ بات چھوڑ رہا ہوں میں, تفصیلات بہت زیادہ ہیں. میں یہاں آتا ہوں. حضرت عیسیٰ اذان دے رہے, 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, تھک گیا ہوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا مڑ کر پیغمبر کو دیکھا, ایک جملہ کہا, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, حل خلقت فی الارض, اے میرے نبی آپ تو یہاں آ گئے, زمین پر کسی کو خلیفہ بنا کر آئے ہیں. یہ آخری والی سب تھوڑا تھکی نظر آ رہی ہے بھائی, خلیفہ بنا کر آئے. معراج پر ایک لمحے کے لیے پیغمبر گئے, خیال عیسیٰ جیسے نبی کو ہے کہ نبی کے آنے کے بعد زمین بغیر خلیفہ نہیں ہو سکتی. ہمارا نبی ایک لمحے کے لیے جائے تو زمین کو بغیر علی نہیں چھوڑتا. جب ہمیشہ کے لیے جانے لگے تو کیا امت کے حوالے کر دے؟ سلام بھیجے محمد والے محمد پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
की बात। आज मैंने इनसे वादा भी किया था कि दावतुल अर्श पढ़ूंगा, मगर वक्त ही निकल गया। सुनिया, बड़ा मसला है इसके अंदर भी। अली है दावतुल अर्श, वो नहीं जाना चाहता वहां। जैसे ही पैगंबर ने से सवाल को पैगंबर ने मुड़कर कहा, नाम या ईसा खलक़तु फिल अर्ज़, जवाब सुनिएगा, खैरुल आलमीन, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, हाय हाय, अली इब्न अबी तालिब, हाय ईसा। मैं जमीन को छोड़कर नहीं आया हूँ। खैरुल आलमीन, आलमीन का बेहतरीन फर्द, मुत्तकियों का इमाम, आमिर मोमिनीन का अमीर अली है, जिसे मैं जमीन पर खलीफा बनाकर आया हूँ। सुनिएगा, अब आप कहेंगे अली अगर खलीफा थे यहाँ पर तो अल्लाह ने फिर इनको मेराज में काबा हुसैन की मंजिल में बुला कैसे लिया? निज़ाम कुदरत है, जब चाहे अली को जहाँ चाहे एक वक्त में जितनी बार चाहे जहाँ चाहे अल्लाह रख देता। नहीं पाई बात आप तक? पहले दिन अर्ज किया था मैंने, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और अल्लाह का चेहरा कहाँ है? हर तरफ है। फ़ाइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह है, यही जवाब दिया था अली ने। मालिक मैं तो वजहुल्लाह हूँ, और अल्लाह कह रहा है हर तरफ अल्लाह का चेहरा है, जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। ताज्जुब किस बात का है? जब अली एक वक्त में 40 जगह जा सकते हैं तो यहाँ तो 2 ही जगह जाना है भाई। आसमान पर और जमीन पर, कौन से ताज्जुब की बात है? उसके बाद जैसे ही पैगंबर का जवाब सुना, वो फौरन ईसा ने रुख किया और बुलंद आवाज से कहा, अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह। सुनिएगा, हमसे कहते ही आजान में तुम कहां से लाए? हम पर एतराज मत करो, ईसा से जाके पूछो। उन्होंने कह दिया, हम दोहरा रहे हैं। सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहां तक पहुंची थी? हैं? सलात भेजे मोहम्मद वाले बात तो यही रोकता हूं क्योंकि 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट के लगभग। अभी मसाइल पढ़ने ना, कल सुन लीजिएगा बाकी बातें इंशाअल्लाह। तो इनसे मुआजना और इनसे मुकाबला मत कीजिएगा किसी का, नहीं तो हम तो जवाब नहीं देंगे, कुरान जवाब देगा फिर कि ज़हरा क्या है, अली क्या है, और जो मुकाबले में रह जा रहे वो क्या है, हैं? स्टेप बाय स्टेप बात आप तक पहुंचा दिया, हर मौजूद क्लियर कर दिया है। कल का एक दिन बचा है, थोड़ा वक्त मुझे और इजाफी दे दीजिएगा तो अपनी बात जहां तक हो सकेगी मुकम्मल करूंगा। आज शब शहादत है शहजादी ज़हरा। ये शहजादी आपके बहुत फजीलतें आपकी हमने देखी। ये शहजादी आपका वजूद मुक़द्दस किसी एहसान के तले नहीं है। पैगंबर आपको लाने गए थे मेराज पर, तो वो शहजादी जिसे लाने के लिए नबी मेराज पर गया हो, जमीन पर आने के बाद वो शहजादी बाद में नबी अपना मरसिया पढ़े। क्या मुसलमान इतना बेगैरत हो गया था? होना तो ये चाहिए था ना कि लोग भीड़ मजमा लगा कर आते और आने के बाद शहजादी के पुरसा देते। ये ज़हरा परेशान न हो, आपके बाबा चले गए, हम आपके बाबा के चाहने वाले हैं, मगर ज़हरा को रोने भी नहीं दिया जाता। सुनिएगा, गुस्ताखी की इंतहा क्या है। बहुत बड़ी गुस्ताखी की गई थी शहजादी की शान में। वो रवायत आज मैं पढ़ रहा था, मैं कांप गया पढ़कर। बिहारुल अनवार में अल्लाह मनीसी ने भी लिखा है कि जिस दरबार में ज़हरा गई थी और खुतबा फ़िदक इरशाद फरमाया था, तो उसके बाद दरबार खिलाफत में मसनद खिलाफत पर बैठने वाला सलील उसने शहजादी को गाली दी, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं वो अल्फाज मिंबर से ले नहीं सकता, हमारी ज़बानें सड़ जाए। शहजादी का क्या मर्तबा है, सुनिएगा आप। शहजादी को बड़ा रंज था। अक्सर अमीरुल मोमिनीन से कहती थी, ए अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन, आखिर मुझे तमाचा क्यों मारा गया? अब रोने लगे ना,
میں نے دیکھا کتابوں میں موجود ہے امام حسن مدینے کا ایک راستہ تھا، وہاں سے امام حسن گزرتے نہیں تھے. لیکن کسی نے پوچھا مولا کبھی اس راستے سے نہیں گزرتے؟ کہ جب بھی یہاں سے جاتا ہوں تو مجھے اپنے ماں کی مظلومیت اور ظالم کا چہرہ یاد آتا ہے. میں بہت چھوٹا تھا، میں اپنی ماں کا دفاع بھی نہ کر سکا. آئے زہرا کے رخسار مبارک کو سہیلی یادگار نبوت کو مارا گیا. ماشاء اللہ کی آوازیں بلند ہیں. رات کی تاریکی ہے. رکیے سنیے گا، ذرا 2 منٹ سنیے گا. زہرا نے وصیتیں کی ہے نا علی سے، کل سنایا تھا میں یار کہ میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے ستایا ہے مجھے. بڑی تکلیف پہنچی ہے علی، میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی. اس کے بعد کیا کہا تھا؟ یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا. بس یہی سے آنا چاہتا ہوں. مگر رکیے، آپ کو تو ابھی مجھے سنانا ہے کہ زہرا کے دروازے پر کیا ہوا. بہار الانوار کی مکمل روایت پڑھوں گا، جتنی دیر آپ رو سکتے ہو روئیے گا. شہزادی گھر کے اندر ہے. علی نے عہد لیا ہے کہ علی اس وقت تک اپنے رضا نہیں اوڑھے گا کہ جب تک قرآن کو نزول کے مطابق مرتب و منظم نہ کر لے. اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے. علی نے قرآن پر کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں علی باہر کیوں نہیں نکلے؟ علی نے عہد لیا تھا جب تک قرآن مکمل نہیں ہوگا علی باہر نہیں نکلے گا. مگر کیا پتا تھا کہ قرآن کے پارے کو زخمی کر دیا جائے گا. آئے کیسے پڑھوں. کچھ لوگ زہرا کے دروازے پر آئے، کلیجہ جلدی ہو جاتا ہے. زہرا کے دروازے پر آئے تو کل واقعہ کون؟ پشت در پر زہرا ہے، ہم ہیں، کیا کام ہے؟ تمہیں سنیے گا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو. جواب سنیے گا، ہرگز زہرا باہر نہ نکالے گی. تمہیں تو آپ نے سن لیا نا. جواب کیا دیا گیا؟ روئیں گے، بہت روئیں گے آپ. شہزادی کو جواب دیا جاتا ہے اگر علی کو نہ نکالا تو آگ لگا دیں گے. سہم گئی شہزادی. کیا کہتی ہے بتایا آپ کو؟ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے نواسے رہتے ہیں؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پر صبح شام تمہارا نبی سلام کیا کرتا تھا؟ جواب دیا گیا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں علی چاہیے ورنہ آگ لگا دیں گے. علی زہرا نے اچھے سے دروازے کو بند کیا تاکہ کوئی گھس نہ آئے. پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے نا، اس میں کیلیں لگی ہوتی تھی چوبی دروازوں میں، تاکہ اگر کوئی دروازے سے چھیڑ چھاڑ کرے تو کیل چبھ جائے اسے. زہرا کے دروازے میں بھی کیلیں لگی تھی. سنیے گا، آگے ہم آگ لگا دیں گے. ادھر دروازہ نہیں کھلا، آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی. غلام قنفذ سے کہا گیا کہ کیا دیکھتا ہے، آگ لگا دے. لکڑیاں دروازے کے پاس رکھی گئی اور لکڑیوں کو جلا دیا گیا. لکڑیوں کے جلنے کے ساتھ ساتھ زہرا کا دروازہ بھی چلنے لگا. بس ختم کیا میں نے. آپ بہت روئیں گے، شب شہادت روئیں، جتنا چاہتے ہو رو لیجیے زہرا کے اوپر. دروازہ چلنے لگا نا، 2 پارٹوں والا دروازہ تھا. آپ دیکھیں دروازہ جب چلتا ہے 2 پارٹوں والا نا، تو دونوں پارٹ ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے ہیں اوپر سے. زہرا نے دیکھا دونوں پارٹ الگ ہو رہے، بڑھ کر ہاتھ بڑھایا، چاہا پارٹوں کو جوڑ دے. اس پھپھیرے دروازے سے ایک شکتی نے تازیانہ مارا. زہرا کی کلائیاں زخمی ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زہرا نے دروازہ نہیں چھوڑا، وہ زخم زہرا کے آخری وقتوں تک رہا. سنیے گا، جب آدھا دروازہ تقریباً جل چکا نا، بس ظالم نے پیروں سے دروازے کو مارا. چلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا. دروازے کی کیلیں زہرا کے سینے میں، اور ظالم دروازے پر چڑھ کر اندر داخل ہوا. آئے زہرا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ.
جیسے ہی ظالم گھر کے اندر آئے ہیں نا، ایک مرتبہ ترانہ گھر کے چاروں طرف دوڑنے لگا، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ زہرا کو ہوش ہے، زہرا نے دروازہ ہٹایا اور جس غرفے میں علی تھے اس کے در کے پاس ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑی ہو گئی، خبردار علی کی طرف نہ بڑھنا، ابھی زہرا زندہ ہے، سنیے گا، بلکہ ہاتھ پھیلے ہوئے تھے نا، ارے ظالم نے کوڑا مارا تلواروں کے ساتھ، زہرا کے بازو زخمی ہوئے، اجرکم علی زہرا، اجرکم علی رسول اللہ، اجرکم علی اللہ، سنیے گا، ارے زخمی ہونا تھا، ایک شقی آگے بڑھا، ظالم و ملعون آگے بڑھا، قبضہ شمشیر سے زہرا کی پسلیوں کو وار کیا، ارے زہرا نے پسلیوں کو تھاما، آواز دیتی ہے، اے اسما دوڑو، میرا محسن مارا گیا، اجرکم علی، اجرکم علی زہرا، سنیے گا، شہزادی جنت، آئے لعنت ہو ایسی امت کے اوپر، آئے زہرا، پسلیاں ٹوٹی، زہرا کو غشایا، بیک مرتبہ علی دوڑے اور علی اس چلان میں باہر نکلے کہ دشمن نے دیکھا علی چلان میں ہے، پیچھے ہٹ گیا دشمن، بعض روایتوں میں گھر کے باہر نکل گیا، جیسے ہی دشمن گھر کے باہر گیا نا، باہر دور نہیں گئے تھے، گھر کے باہر ہی تھے، سنیے گا آپ کیسے علی کو پکڑا گیا، سن کر آپ بہت روئیں گے، علی بوڑھے زہرا کے پاس آ کر بیٹھے، ہائے آپ کہہ رہے نبوت، یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ علی کا چہرہ زہرا کی طرف ہے، پشت دروازے کی طرف ہے، ارے سازش پہلے سے تھی، ارے دشمن رسی لے کر دوڑا، علی کے گردن میں رسی ڈال دی، بازوؤں کو باندھا، ہائے زہرا نے بولی، علی کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سنو زہرا سے پوچھا گیا تھا آپ اتنا دفاع کیوں کر رہی تھی؟ جملہ سنیے گا کیا کہا تھا زہرا نے معلوم ہے؟ اگر میں چھوڑ دیتی تو یہ میرے علی کو مار دیتے، علی کو مار دیتے، اس لیے میں الگ نہ ہوئی، علی کا دفاع کرتی رہی، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں، بس یہ شکست کا زہرا ہے نا، وصیتیں بھی ہو گئی، ظلم بھی سارے ہو چکے ہیں، ہائے وہ شب آ گئی کہ جب ہماری زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، پورے دن کا کام شہزادی نے اکیلے کیا ہے، کام ختم ہوا، کھانا بھی تیار ہے، اسما سے کہا بچے آئے تو کھانا کھلا دو نا، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح تحلیل کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب بند ہو جائے سمجھنا دنیا سے گزر گئی، جملہ سنیے گا، یہاں اسما کہتی میرے کان شہزادی کی آواز پر تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح چل رہی ہے، رفتہ رفتہ آواز مدھم ہوتی چلی گئی، ایک مرتبہ آواز بند ہو گئی، اسما تڑپ گئی، آئے میری شہزادی مل گئی، تھوڑی دیر ہوئی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین داخل ہوئے، سلام کیا، جواب سلام دیا، کہا بچوں بیٹھو میں کھانا لگا دیتی ہوں، قیامت کا جملہ سنیے گا، بچوں بیٹھو میں کھانا لگا دیتی ہوں، دونوں بچوں نے دامن پکڑ لیا، کہا اے اماں کی کنیز، کبھی دیکھا ہے کہ ہم اماں کے بغیر کھانا کھائیں؟ ہماری اماں کہاں ہے؟ رہا نہ گیا، تڑپ کر آواز دی بچوں، اماں سدھاری، اماں گزر گئی، بچوں نے اماں نہ پھینکا، آئے اماں، روایت سنیے گا، سنیے روایت سنیے، حدیث سنیے آپ، بچے دوڑے ہوئے علی کے پاس آئے، علی مسجد میں تھے، علی مصروف عبادت ہے، جیسے ہی علی کی عبادت ختم ہوئی بچوں نے آواز دی بابا اماں گزر گئی، علی کی کیفیت سنیے گا، جگر نہیں ہے پڑھنے کا لیکن سناؤں گا، علی کی کیفیت کیا تھی، جیسے ہی سنا نا وہ ویسے ہی علی نے اپنے حال کا خیال نہیں کیا، دوڑے سر پر گھر کی جانب، اس طرح سے دوڑے ہیں، علی کی ابا انگوٹھوں میں پھنس رہی ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی سنورتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، ہائے بنت النبی گزر گئی، یا نبوت، ہائے علی اکیلا رہ گیا، ہائے زہرا چلی گئی، واہ زہرا، ماتم زہرا،